گھر سے نکلتی ہے میری اجازت کے بغیر اور میک اپ سنگار کر کے، لیکن گھر میں بیٹھی ہو تو پھر میرے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ اللہ ہدایت دے، دعا کرو، دعا کرو اللہ تعالی ہدایت دے۔ دیکھو نا، حضور نے فرمایا تھا کہ عورت جو ہے یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، لہذا اسی طرح گزارا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ میں انڈیا سے ہوں، یہاں الیکشن ہوتے ہیں، سب پارٹیاں جو ہیں وہ کافروں کی ہوتی ہیں، کوئی پارٹی نہیں جو اسلام کے حق میں ہو، ایسی صورت میں ہم کیا کہیں؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ کسی کو بھی ووٹ نہ دیں، یہ بھی غلط ہے، ان میں دیکھیں جو کم خبیث ہے اس کو دے دیں، اس کو کہتے ہیں احون البلیتین، جب دو مصیبتیں ہوں تو چھوٹی مصیبت کو قبول کرو، لہذا ان میں جو آدمی ایک 100% شیطان ہے، ایک 50% تو 50 والے کو دے دو۔ بہرحال جب کوئی عورت اپنے خاوند کا کہنا نہ مانے اور خاوند اس سے ناراض ہو کے سو جائے تو ایسی عورت پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ عورتوں کو بھی ہدایت دے، اللہ خاوندوں کو بھی ہدایت دے۔ یاد رکھو تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لازمی قصور کچھ خاوند کا بھی ہوتا ہے۔ ایک لڑکے نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دی، اس سے لڑکا بھی ہے لڑکی بھی، بہرحال جب تک چھوٹے ہیں ماں کے پاس رہیں گے، جب بڑے ہو جائیں گے تو باپ کے ہیں۔ بہرحال امام کے آگے نہ کھڑے ہوا کریں، کوشش کریں کہ آپ امام کے پیچھے ہوں، امام کے آگے کھڑے ہونے سے نماز نہیں ہوتی۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے میں نماز پڑھ کے ثواب بخشوں، نماز پڑھ کے طواف کر کے عمرہ کر کے خیرات کر کے بالکل ثواب بخشیں۔ میرے والد صاحب جو تھے حج میں فوت ہو گئے، بہرحال اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ مجھے معاف کرنا، میرا پتہ نہیں کیا ہے، کوئی لفظ ایسا لکھا ہوتا ہے جو پڑھا نہیں جاتا، کسی کا واسطہ نہ کیا کرو۔ میں طواف کر رہا تھا، 7واں پھیرا تھا، رش بہت تھا، میرے سامنے عورتیں آ گئیں، مجھ میں شیطان طاری ہو گیا، نہ جانے انجانے میں غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہوئی یہ تو لکھا ہی نہیں، توبہ کرو بس۔ مدینہ منورہ میں ہم 10 دن رہیں گے، نماز قصر پڑھیں گے، جب تک 15 دن کا قیام نہ ہو آدمی مسافر ہوتا ہے، نماز قصر پڑھیں گے۔ مکہ مکرمہ میں 1 مہینہ قیام کی نیت تھی، بہرحال 12 دن ہوئے، جب نیت 1 مہینے کی تھی آپ مقیم ہو گئے۔ مرد اگر اپنے ہوٹل میں ہو، عورت چند عورتوں کے ساتھ مل کے طواف کرنے آ جائے، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے انڈیا سے تمتع کی نیت کی، عمرہ کیا، مدینے گیا، ذوالحلیفہ سے حج افراد کا احرام باندھا، ایک نے قران کا باندھا، طواف قدوم نہیں کیا، مینا چلے گئے۔ بہرحال گزارش ہے اس کو دم دینی ہوگی کہ اس نے اپنی نیت بدل دی۔ جب وہ عمرہ کر کے گئے ہیں تو اب افراد تو ہو ہی نہیں سکتا، تمتع ہوگا اس کا۔
مجھے انڈیا سے کچھ لوگوں نے صدقے کے لیے انڈین کرنسی دی تھی، حرم پاک میں دے دوں، بالکل ٹھیک ہے، حرم میں جو خادم ہیں، جو حرم کی صفائی کرتے ہیں، ان کو دے دو۔ اگر ہم طواف کے 2 رکعت واجب پڑھ رہے ہیں اور کوئی عورت ہمارے قریب کھڑی ہو کے نہ ہو تو کوئی فرق، وہ مسئلہ ہے کہ ایک ہی نماز ہو، یعنی ہم عشاء پڑھیں اب عورت آگے نہ ہو، اگر ہم اپنی نماز پڑھیں وہ اپنی پڑھ رہی ہے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے بتایا گیا کہ مدینے جانا ہے، طواف الوداع کر لیا، اب انہوں نے کہا کہ مدینے 9 تاریخ تو آپ طواف کرتے رہیں، اب جو آخری طواف ہوگا آپ کا وہ خود بخود وداع ہو جائے گا۔ اگر کسی کی ہوا خارج ہو اس کو استنجا کرنا ہوگا، بالکل نہیں، صرف وضو کرنا ہوگا۔ عصر کے بعد اگر ہم طواف کریں افضل یہی ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ نماز فجر اگر قضا ہو جائے تو سنتیں بھی پڑھنی ہوں گی، ہاں سنتیں بھی پڑھنی ہوں گی، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن فجر کی 2 سنتیں میرے مدری پاک کو بڑی محبوب تھی، اس لیے علماء لکھا ہے اس کو نہ چھوڑیں۔ نماز وطر عام نمازوں کی جماعت کے ساتھ ادا، ہاں عام وطر اپنے اپنے علیحدہ پڑھیں، وہ تو جماعت سے رمضان میں ہوتی ہے۔ خرگوش ہے، ہرن ہے، پرندے ہیں، بٹیرے ہیں، شکار جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ پتہ نہیں کون سی چندوڑی جماعت، مجھے کیا پتا وہ کون سی جماعت ہے۔ حجر اسود کے حج کے احکام میں حجر اسود کو بوسہ دینا فرض نہیں ہے، بوسے کا موقع بھی نہیں، الحمدللہ اور میں اشارہ کر دو، وہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے، بوسہ دینا تو لازم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا باغ تھا، نہ ان کا کوئی باغ تھا نہ ان کی کوئی جائیداد تھی، یہ لوگوں نے ویسے بنا رکھا ہے کہ ان کا باغ تھا اور صحابہ نے کھا گئے، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر نے تقریباً 4 شادیاں کی۔ حج شیڈول کے مطابق مکے میں ہمارا 30 دن کا قیام ہے، بعد جب 30 دن کا قیام ہے نماز پوری پڑھیں گے، اور جب مقیم ہو گئے تو اب منی عرفات میں بھی آپ مسافر تو نہیں بنتے کہ 8-9 میل سفر ہے سارا۔ لیکن باقی ائمہ یہ کہتے ہیں کہ مسافر ہو یا نہ ہو ایام حج میں منی عرفات میں قصر پڑے۔ میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، عمرے کی نیت کی، جب طواف شروع کیا تو پہلے چکر میں کندھا نہیں نکالا، کوئی بات نہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ حج کریں، عمرہ کریں، سب جائز ہے۔ ایک عورت جس کی عمر 65 سال ہے اپنے بھتیجے کے ساتھ حج پہ آ رہی تھی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کو نہیں آ سکتی جب تک عدت مکمل نہ کرے۔ اگر وہ عدت میں آ گئی ہے تو گناہ گار ہے، توبہ کرے۔ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، اسلام ظاہر میں ہوتا ہے۔ ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کر قضا ادا کرنی ہو گئی، ادا کرنی ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتے رہیں۔ اگر مال ہو، آدمی صاحب نصاب ہے تو گھر کے ہر بندے کے لیے قربانی ہے یا ایک قربانی؟ حنفی مسلک میں ہر بندے کے لیے قربانی ہے، حتیٰ کہ بچہ بھی ہو اس کے لیے بھی قربانی ہے۔
حتیم میں اگر عورتیں نماز پڑھیں وہ بھی جائز ہے. حضور نے خود بھی عائشہ سے فرمایا تھا کہ جب تمہارا دل چاہے کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں تو حتیم میں پڑھ لیا کرو، یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے. عورتوں کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو بھی صرف حجر اسود کو بوسے دینے کی اجازت ہے. نماز پڑھنا بہت بھاری ہے. نماز میں خیال میں صحت اچھی نہیں رہتی، اسی لیے یہ شیطانی اثر ہے. نماز منافق کا بوجھ ہوتی ہے، مومن پر نماز کبھی بوجھ نہیں ہوتی. میں نے حج کا احرام باندھا، بس میں بیٹھنے لگا، نفل پڑھ سکا، کوئی بات نہیں، نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے. میں نے بلڈنگ میں مینا جانے کی رات احرام باندھ کے اپنے مرحوم چچا کے لیے جس پہ حج فرض نہیں تھا نیت کیا. مینا میں حج معلوم ہوا کہ اس کے لیے دوسرے بھائی نے حج کیا ہے. پھر میں نے مرحوم والدہ کی جو نیت کر چکے تھے وہ نہیں بدل سکتے. میرا نواسا ہے 2 سال 8 مہینے کا ہے، بات نہیں کر. بعض بچے دیر سے بات کرتے ہیں. بہرحال اس کو زمزم کی گھٹی لگائیں، زمزم پلائیں، اللہ شفا دیں گے. میری بیٹی 22 سال عمر کی، حیض بند ہو گئی ہے. کوئی بیماری کی وجہ ہوگی، کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، اللہ شفا دے. فوٹو نہ کھینچیں، ویڈیو نہ بنائیں، ویڈیو چیٹنگ بھی نہ کریں. طواف کرتے ہوئے قرآن شریف دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. کون سی محنت کریں جو صحابہ نے کی؟ سب سے پہلے دین کی پابندی، نماز کی پابندی، اس کے بعد تبلیغ دین. آج سے 10 سال پہلے گھر والے عمرے پر آئے تھے، مدینے گئے، واپسی پہ مدینے سے مکے آئے لیکن احرام نہیں باندھا. ہم کو کیا پتہ کیوں نہیں باندھا. اگر عذر تھا تو کوئی بات نہیں، عذر نہیں تو دم پڑ جاتی ہے. مدینہ تو میقات ہے. میری بیوی میرے ساتھ ملاقات میں دلچسپی نہیں لیتی ہے. کچھ پیسے ویسے خرچ کرو ٹھیک ہو جائے گا. چلو تجربہ کر کے دیکھو نا جی. ایک آدمی مجھے ملا تھا، کافی پرانی بات ہے، مجھے کہنے لگا جی میرے پاس حب کا تعویذ ہے، جس کے لیے بھی آپ لکھیں گے نا، مرد ہو یا عورت ہو، بس وہ 3 دن میں آپ کے قدموں میں ہو. میں اس وقت پڑھتا تھا، میرے خیال میں کافیہ پڑھتا تھا. تو میں نے کہا بھائی مجھے تو تعویذ شریف کا شوق نہیں ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ ایسی چیز ہے مجھے سال کی محنت کے بعد ملی ہے، میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، رکھ لیں، کبھی ضرورت پڑ جائے. میں نے کہا یار تمہارے پاس تم سے زیادہ میرے پاس تعویذ ہے. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ روٹی میں کھا رہا تھا، روٹی کا ٹکڑا ایسے پھینکا تو کوا آ گیا. میں نے کہا دیکھو میں جب تعویذ کر لکھتا ہوں تو پرندے بھی آ جاتے ہیں، تو اس لیے حضرت تم بھی کچھ پھینکو گے تو بیوی آ جائے. ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں، جو فوت ہو گئے، ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں. ایک ساتھ 2 یا 3 طواف کر لیں، پھر سب کی 2 رکعت پڑھیں، وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد پڑھو. میں نے سگے بھائی سے لڑکی گود لی ہے جو لے پالک ہے. سرکاری ولدیت میں بھی باپ کا نام لکھا جائے گا، تمہارا نام لکھنا جائز نہیں ہے. طواف کر کے دوسروں کے لیے دعا کرو. حدیبیہ اگر جائیں تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر عمرہ کرنا چاہو تو باندھ سکتے ہو. طواف کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے.
ہم لوگ انڈیا واپس جا رہے ہیں، جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، جہاز میں بھی نماز جائز ہے۔ اور سعودی ایئرلائن والوں نے تو باقاعدہ اندر مسجد بنائی ہوئی ہے، ہوائی جہاز باقاعدہ جماعت ہوتی ہے۔ عورت محرم کے بغیر طواف کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ موبائل میں قرآن فیڈ کرنا جائز ہے۔ دیکھیے دینے کے بارے میں پتہ نہیں کیا ہے، مطاف میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کہتے ہیں کسی آدمی نے میرے سر پہ ٹوپی رکھی، میں سائی کی، مجھے یاد نہیں رہا میں کہ سر پہ ٹوپی ہے، اللہ قبول کرے۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر ایک آدمی بوڑھا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے بدن کی صفائی نہیں کر سکتا، تو آج کل تو کئی لوشن ملتے ہیں، پاؤڈر ملتے ہیں، وہ ڈال دے بس۔ امام کعبہ کے آگے کھڑے نہ ہوں، سگریٹ پینے کے بعد کلی کریں، منہ صاف کریں، وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بدبو ہو تو مسجد میں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ میری مسجد چھوٹی ہے، اس کی میں نے توسیع کر دی، اللہ آپ کے لیے سبب بنائیں گے، اللہ سے مانگو، بندوں کو چھوڑو، جس کا گھر ہے وہی دیں گے۔ ہم مدینے سے سوار ہوئے، 45 مسافر تھے، میقات پر نہیں رکے، 130 کلومیٹر سے واپس میقات آ کے احرام باندھا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کے حکم پر پردے کی پابندی کرتے ہیں تو سب سے اللہ کے فرمان کی پابندی ہے، حضور کے فرمان کی پابندی ہے، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ مزدلفہ میں سورج نکلنے سے پہلے اگر ہم مینا چلے جائیں جائز ہے۔ ایک ثواب کا دعا پوری امت کے لیے نہیں، ایک کے لیے ایک، باقی امت کے لیے دعا کریں۔ میں نے والدہ کو سارے مناسک ویل چیئر پہ کرائے، وہ گھٹنوں سے نہیں چل سکتی، 11 ذی الحج کو بطور نائب خود بیٹے نے رمی کی، بالکل جائز ہے۔ کہتے جی کہ ہمیں یہاں آئے ہوئے بڑی مدت ہو گئی ہے، لیکن یہاں تو امام دعا نہیں مانگتے۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو دعا نہیں مانگتے؟ سب دعا مانگتے ہیں، لیکن اجتماعی دعا نہیں مانگتے، کہ وہ حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ کہتے جی کہ عزیزیہ سے آتے ہوئے سرنگ میں بڑے بڑے پنکھے لگے، وہ پنکھے نہیں ہیں، وہ ایگزاسٹ فین ہے کہ اندر حبس نہ ہو جائے۔ مطاب میں نہیں لگے ہوئے، مطاب میں بھی لگے ہوئے ٹھنڈی ہوا دینے کے لیے۔ نماز جمعہ کی پہلی اذان زوال سے پہلے ہوتی ہے تاکہ لوگ تیاری کر کے جمعے پہ آ سکیں۔ بہرحال لا علمی نہیں، کوشش کریں کہ امام کے آگے کھڑے نہ ہوں۔ خواتین بھی ملتزم پر چپک کے دعا کر سکتی، اگر موقع ملے، نہ ملے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر لیں۔ یہاں جو گھڑیوں میں الشروق کا ٹائم ہے، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، نماز اشراق کا وقت نہیں ہے۔ نماز کا وقت اس سے 20 منٹ کے بعد ہوتا ہے۔ حج کے بعد طائف جانا ہوا، اب 8 دن باقی ہیں، مسافر ہیں۔ حائضہ عورت صفا مروہ بیٹھ سکتی ہے؟ ہاں بیٹھ سکتی ہے۔ اگر عمرے کا احرام باندھ لے، طواف اور صفا کے درمیان ایک اور طواف کر لے، کوئی حرج نہیں۔ بھئی یہ جو امام پیچھے ہے اور آگے ہے، یہ لکھ کر امام حرم کو خود درخواست پہنچاؤ۔ ایسا معذور آدمی جس کا وضو بلا اختیار ٹوٹ جاتا ہو تو بہرحال ہر نماز کے وقت میں وضو کرے، پھر طواف بھی کرتا رہے۔
ٹوٹ جائے کوئی حرج نہیں. میں نیشنل بینک میں ملازم ہوں، جب تک نوکری اور ڈھونڈو نہ ملے کرتے رہو نوکری. اگر آدمی نے عمرہ کیا، طواف صفا مروہ دوڑنے کے بعد غسل خانے میں جا کے خود حلق کیا، اپنا کپڑے اتارے، کوئی بات نہیں. عورت کے لیے طواف میں بھی چہرے کا پردہ ضروری ہے، وہ تو ہر حال میں ضروری ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن. بزرگ اور بیمار عورتیں ساتھ تھی. مزدلفہ سے رات 2 بجے جمرات روانگی کے لیے 3 بجے رمی کر لی. 3 بجے رمی جائز نہیں ہے، صبح کی نماز کے بعد جائز ہے. عورتیں سونے چاندی شیشے کے زیورات پہن کے نماز پڑھ سکتی ہیں. مقدس اوراق یا قرآن کے پرانے اوراق کسی جگہ دفن کر دیں جہاں کسی کا پاؤں نہ آئے. کوئی دیوار بن رہی ہے گھر کی، کوئی ایسی جگہ ہے، اگر دریا میں ڈال دیں وہ بھی جائز ہے. ایک آدمی پاکستان سے آیا، اس نے احرام پاکستان سے نہیں باندھا، جدے سے باندھا، دم پڑ گئی. میں نے غسل کیا، جس کپڑے میں داغ تھا 3 دفعہ دھویا، طواف بھی کیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، دھو دیا بس، ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیا لکھا ہے مجھ سے.